السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ چونکہ ہماری آیات لاسٹ لیکچر میں مکمل ہو گئی تھیں تو آج ہم احادیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 27، چونکہ 26 احادیث ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو آج کا جو لیکچر ہے وہ حدیث نمبر 27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا وہ فرماتے ہیں، البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، والاسم اور گناہ ما کا وہ ہے جو کھٹکے فی نفسی کا تیرے دل میں، وکرہتا اور تو ناپسند کرے، ان یتلیا کہ آگاہ ہوں، علیہ الناس اس سے لوگ۔ رواہ مسلم، اور اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے۔ وان وابسہ، اور منقول ہے وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ قالا وہ فرماتے ہیں، آتیت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا پس فرمایا، جیتا تو آیا، تسالو سوال کرتا ہے، عن البری نیکی کے بارے میں، قلتو میں نے کہا، نعم ہاں، قالا فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی تو پوچھ، قلبی کا اپنے دل سے، البرو نیکی کے بارے میں، مطمئنت جس پر مطمئن ہو، الیہ النفس تیرا نفس تیرا دل، واطمأن اور اطمینان پائے، الیہ القلب تیرا دل، والاسم اور گناہ وہ ہے، ما ہا کا جو کھٹکے، فی نفسی تیرے نفس میں یعنی تیرے ضمیر میں، وتردد اور شک پیدا کرے، فی صدری سینے میں، وان افتاک الناس اور اگرچہ فتویٰ دیں تجھے لوگ، وَأَفْتَوْکَ اور تو اس پر فتویٰ لے، حدیث حسن یہ حدیث حسن ہے، رویناہ ہم نے اس کو روایت کیا، فی مسند الامامین دو اماموں کی مسند میں، احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل کی، والدارمی اور امام دارمی کی، بھی اسناد حسن اور اس کی سند حسن ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور ناپسند کرے، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں۔ اور اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، اور وابسہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تو نیکی کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دل سے پوچھ، نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل تیرا نفس مطمئن ہو اور دل اس سے سکون پائے، اور گناہ وہ ہے جو جی میں کھٹکے اور دل میں شک پیدا کرے، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ بھی دیں۔ یہ حدیث حسن ہے، اور ہم نے اس کو دو اماموں کی مسند سے روایت کیا ہے، ایک امام احمد بن حنبل اور دوسرے امام دارمی، اور اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث کا جو مین آئیڈیا یعنی اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے، جو چیز اس میں بیان کی جا رہی ہے یا جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے وہ ہے نیکی اور گناہ کی پہچان، یعنی قرآن مجید میں نیکی اور بدی کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے، لیکن بعض اوقات نیکی اور بدی جو ہے ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک کسوٹی رکھی ہے، یعنی وہ کسوٹی جس کے ذریعے ہم نیکی اور بدی کی پہچان کر سکتے ہیں،
اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ انسان کا دل۔ قرآن پاک نے جو نیکی کی تعریف ہے وہ بڑی ہی مثبت اور خوبصورت انداز میں بیان کی ہے اس آیت کے ذریعے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، مگر نیکی یہ ہے، کیا ہے نیکی؟ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اس کی محبت میں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اس کی محبت میں مال خرچ کرے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، والسائلین فی الرقاب، اور سوال کرنے والوں میں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، وإقام الصلاة وآتى الزکاة، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یعنی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی یہ ہے کہ تم اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لے کے آؤ، اور اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں میں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنا مال خرچ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جب کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور صبر میں سختی کے سختی کا جو دور تم پر چل رہا ہو اس میں صبر کرو، اور تکلیف میں صبر کرو، اور جنگ کے وقت صبر کرو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نیک ہیں۔ یعنی اس آیت میں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ نیکی صرف اور صرف عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ جائے نماز بچھا کے تو عبادت کرنے میں مشغول عمل رہیں تو آپ اس کو نیکی سمجھیں، بلکہ محتاجوں کی مدد، مسافروں اور یتیموں اور سائلوں کی خبر گیری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سب نیکی کے جزو ہیں۔ اور انسان کو جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسن سلوک کے جذبات پیدا کرنے چاہیے، چونکہ اسلام کا پورا نظام جس میں ایمانیات سے لے کر معاشرتی جو جزیات ہیں، ان سب کا اولین مقصد یہی ہے کہ انسان اصل میں کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی آخرت سنوارنا چاہ رہا ہے، تو اسی بنا پر وہ عبادت بھی کرے گا اور معاشرتی معاملات کو بھی درست رکھے گا۔ یعنی ایک ایسا ماحول، ایک ایسے معاشرے کا قیام جس میں اتحاد، ایمان اور یگانگت کا رنگ موجود ہو، اور یہ سب نیکیوں کے حسین امتزاج سے وجود میں آتا ہے۔ جب تک انسان کے نفس کے اندر نیکی کا مادہ موجود نہ ہو، ایک اچھے معاشرے کا قیام بھی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اسلام میں نیکی کا تصور ویسے ہی بہت واضح اور جامع ہے۔ مثلاً راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی نیکی ہے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے دینا بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے گناہ کا تصور بھی جس طرح نیکی کا تصور واضح کیا ہے، اسی طرح اس حدیث کی روح سے گناہ کا تصور بھی واضح کرتی ہے۔ یعنی گناہ اور نیکی کے اندر جو پہچان ہے وہ کس طرح ہوگی، تو حدیث کی روح سے حضرت وابصہ بن معبد سے جو حدیث منقول ہے، جو حدیث کا حصہ منقول ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے، تو میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ۔ یعنی برائی اور نیکی میں فرق کرنے والا جو آلہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ دل ہے۔ یعنی اگر کسی عمل کرنے کے بعد دل میں انسان کے خدشہ پیدا ہو تو وہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور اگر خدشہ پیدا نہ ہو تو وہ عمل نیکی میں شمار ہوگا۔
بہرحال ہر مسلمان اس حدیث کی مدد سے اپنے اعمال کا جو ہے وہ بخوبی محاسبہ اور جائزہ لے سکتا ہے، اور کلیہ بھی بہت آسان ہے، یعنی دل پہ ہاتھ رکھا جائے، اور اس سے اس صورتحال میں انسان کو کسی عالم اور مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا محاسبہ کرنے والا جو آلہ ہے وہ انسان کا خود اپنا نفس ہے، کیونکہ مفتی اور عالم حضرات ہر آدمی کو ہر وقت اور ہر مقام پر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے دل میں ہی ایک ایسی خاصیت پیدا کر دیا کہ وہ نیکی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے اگر کسی کو ایسا نفس اللہ کی ذات نے عطا کر دیا ہے کہ جو نیکی اور برائی میں تمیز کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، ضرورت صرف اور صرف اپنے ضمیر کو کھنگالنے کی، اپنے ضمیر کو پہچاننے کی ہے، اور ضمیر کی آواز سننے کی، یعنی اگر انسان کو کوئی کام کرنے سے کھٹکا یا پریشانی ہو، اس کو گناہ کا نام دیا جاتا ہے، کوئی ایسا کام کرنے سے انسان محسوس کرے کہ ایسا کرنا برا ہے، یا کسی کو اس کے ایسا کرنے کا پتہ نہ چل جائے، یعنی وہ کسی کو اپنا ایسا عمل نہ شو آف کرنا چاہ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس کام میں کچھ غلط ہے، کوئی گناہ ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کام کو دوسروں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو زیر نظر جو حدیث ہے اس میں اس نقطے کی طرف بھی بڑی خوبصورتی سے اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ اس حد تک صاف ستھرا یعنی شفاف ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ کوئی غلط کام کرے تو اس کا ضمیر اس کو ٹوکنا شروع کر دے، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کسی انسان کو اللہ کی ذات کی طرف سے ایسا صاف ضمیر ودیت کیا گیا ہے تو اس کی آخرت جو ہے وہ سنور گئی، لیکن یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کے اندر ایسا مادہ رکھا ہے، مقصد صرف اور صرف اپنے ضمیر کو کھنگالنے کی اور اس کو پہچاننے کی ہے۔ تو کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ کہا ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے، جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ انسان سے کبھی خطا ہو جائے تو وہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ اس پر 100 بار جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسے فطری حالت کو قائم اور دائم رکھے۔ فطری حالت سے مراد کہ وہ گناہ اور اچھے کام میں تمیز کر سکے، اسے حق اور باطل کی فرق کی تمیز آئے، اس کو حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ اور آخر میں اس حدیث کی جو اس کی سند کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کا جو وزن ہے اس حدیث کا وہ بیان کیا گیا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کو 2 اماموں کی مسند سے روایت کیا ہے۔ مسند حدیث کی کتاب کی ایک قسم ہے، اور اس کی جو ایک قسم ہے یہ حدیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی بیان کی گئی ہے، اور امام دارمی کی مسند میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔